बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। पाकिस्तान की जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है, अगर उसको मैं एक शेर की हैसियत से आप लोगों के सामने रखूँ तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। और ये पिक्चर मैं क्यों क्लियर कर रही हूँ, ये रियासत की रिट कहाँ पर है, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बड़ा मशहूर शेर है, वो कहते हैं कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। अभी चंद घंटे पहले पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर और अहम शख्सियत की लाश मिल गई है, जिसको पूरा पाकिस्तान पहचानता है। शायद वो बच्चे भी पहचानते हैं जो मुल्की हालात के ऊपर नज़र रखते हैं, मगर जिन्होंने उस लाश की शनाख्त करनी थी वो उस लाश को नहीं शनाख्त कर पाए। जिन पुलिस वालों ने उस लाश को पहचानना था वो उस लाश को खंगालते रहे, हिलाते रहे, देखते रहे कि कहीं से सुराग मिलेगी लाश किसकी है। वो लाश इंतज़ार पंजोता की थी। इंतज़ार पंजोता अपनी हैसियत में एक वकील है, एक बड़ी पार्टी के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान का वकील है। ये वो इंतज़ार पंजोता है जिसको 8 अक्टूबर को लापता किया गया या अगवा कर लिया गया। ये वो इंतज़ार पंजोता है जिसके लिए आवाज़ उठती रही। ये वो इंतज़ार पंजोता है जिसको पाकिस्तान का हर बच्चा भी अब पहचानता है कि इस शख्स की तस्वीरें लगी होती हैं। मगर इंतज़ार पंजोता की जो लाश गाड़ी से मिली, मैं जीती जागती लाश थी, वो जीता जागता शख्स नहीं था, वो एक लाश थी। और उस लाश को बड़े ही घटिया तरीके से, बड़े ही मज़ाक़ खेज़ तरीके से, और एक आप इससे भी निचली सतह कह लें, पुलिस वाले उस लाश की वीडियो बनाते रहे, उससे पूछते रहे भाई तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ से अगवा हुआ, कहाँ से तेरा ताल्लुक़ है। वो सुनना चाहते थे कि इमरान खान के बारे में क्या कहता है। पूरे पाकिस्तान को पता है पंजोता बरादरान का, पूरे पाकिस्तान को पता है इंतज़ार पंजोता इमरान खान का वकील है। कल जब उस जीती जागती लाश को मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले के अंदर छोड़ा गया एक नामालूम गाड़ी के अंदर, और अचानक से वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और अचानक से ड्रामाई अंदाज में एक पुलिस वाला उस जीती जागती इंतज़ार पंजोता की जो लाश है उसके खोल रहा है, उसके कभी पैरों को कभी हाथों को। पानी वो लाश मांगती है कि पानी पिला दो। उसके जो हालात हैं वो दर्दनाक हैं, वो निहायत दर्दनाक हैं। और एक पुलिस वाला उस दर्दनाक तरीके को, सिचुएशन को एक कैमरे के अंदर महफूज कर रहा है कि देखिए हमने तो मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर अगवाकारों से इस लाश को छुड़ा लिया। 24 घंटे की डेडलाइन देती है अदालत। 24 घंटे के अंदर अटर्नी जनरल जो है इंतज़ार पंजोता की जो लाश है वो बरामद करवा देते हैं। वो चाहे फिर मुबैना तौर पे कोई पुलिस मुकाबला हो या अगवाकार छोड़ के भाग गए हों या वो पुलिस ने सुराग लगा लिया हो, वो कोई भी सतह हो, आखिर अदालतों के अहकामात के ऊपर ही जबरी तौर पर उठाए जाने वाले ये लोग, ये लाशें क्यों बाजियाब होती हैं। अगवाकारों ने कोई तावान नहीं मांगा, उन्होंने तशद्दुद किया। इंतज़ार पंजोता पे तशद्दुद क्यों हुआ कि कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अगर समझूं तो इमरान खान की वजह से उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, क्योंकि वो इमरान खान का वकील है, वो इमरान खान का मुकदमा बड़े ज़ोर शोर के साथ लड़ रहा है, इसीलिए उसकी सज़ा इंतज़ार पंजोता को मिली। इंतज़ार पंजोता को उठाने वालों ने तावान नहीं मांगा, मगर वो तशद्दुद करते रहे। कभी एक जगह ले जाते थे, कभी दूसरी जगह ले जाते रहे थे। जो मोस्ट प्रोबेबली इंतज़ार पंजोता की वीडियो सामने आने के बाद चीज़ें सामने आई हैं, इंतज़ार पंजोता को ज़्यादातर बलूचिस्तान के हिस्सों में घुमाया फिराया जाता रहा। और जब इंतज़ार पंजोता को मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद वो छोड़ कर गए, तब भी तकरीबन 3 से 4 घंटे का ट्रैवल बंद हाथों, बंद आंखों और बंद पैरों के साथ जो है वो इंतज़ार पंजोता को कराया जाता रहा। समझ से बालातर है कि पुलिस वाले क्या करते रहे। ये रियासत की रिट है, ये रिट है रियासत की, जिसमें लोग उठाए जा रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत हुक्म जारी कर दे तो बंदा बाजियाब हो जाता है, मगर फोर्सेस क्या कर रही हैं ये किसी को नहीं पता। मुझे जो पता है या मुझे याद आता है कि ये फोर्सेस ये कर रही हैं कि उसके घर के अंदर कूद जाओ, उसकी माँ का दुपट्टा छीन लो, उसकी बहन को रुला दो, उस बच्ची को घसीट लो। मुझे तो ये नज़र आता है कि फोर्सेस ये कर रही हैं। फोर्सेस अगर काम कर रही होती तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अंधा कानून ना होता, जंगल का कानून ना होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस ना होती, इस्लामाबाद के ये हालात ना होते। मुझे तो ये नज़र आता है कि हमारी फोर्सेस ये कर रही हैं।
ہمارے نوجوانوں کو کیا نظر آتا ہے؟ جنہوں نے اس ملک کی مستقبل میں باغ ڈور سنبھالنی ہے، اس نوجوان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو صرف اندھی کھائی نظر آ رہی ہے، اس کو صرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، اس کو صرف بند گلی نظر آ رہی ہے، اس کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی اپنے مستقبل کے لیے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، وہ اس ملک سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ بھاگ جانا چاہتا ہے جہاں پر وہ اپنے آئندہ نسلوں کو ایک مستقبل دے سکے، اپنے لیے ایک بہتر زندگی کا ذریعہ معاش پیدا کر سکے، اپنا جو سر اٹھا کر فخر سے جی سکے، جس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں گھر نہیں ہوں گا تو میری ماں بہن بیٹی محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ نوجوان اس ملک سے چلا جانا چاہتا ہے۔ وہ ہماری کریم ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہے اس ملک کا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زمین کو بنجر کرنے کا سوچ رکھا ہے اور بنجر کر دیا ہے، کیونکہ اس کو زرخیز کرنے والا جو کسان ہے، جو ہمارا نوجوان ہے، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، وہ اس ملک سے جا رہا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، بڑی حالیہ رپورٹ ہے، بلومبرگ اس رپورٹ میں یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے، ایک بڑا ٹیلنٹ، وہ پاکستان سے جا رہا ہے، کیونکہ اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی میرا روزگار جو ہے وہ مستحکم نہیں مل سکتا۔ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاستدان اس کی فکر سے زیادہ اپنے مفادات کا فیصلہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے اس ملک میں مجھے سیکیورٹی کا تحفظ نہیں ہے، فورسز بے تحاشا ہیں، میں مگر عدم تحفظ کا شکار ہوں۔ وہ جا رہا ہے، وہ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اسے یہاں مستقبل اپنا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بلومبرگ بھی یہ رپورٹ میں اپنے کلیم کرتا ہے کہ اگر پاکستان کو درست راستے پر رکھنا ہے، ایک پٹری پر چلانا ہے، درست سمت کی طرف آگے بڑھانا ہے، تو اس کا جو پہلا قدم ہے وہ اٹھانا ہوگا۔ اب وہ پہلا قدم دیکھنے کو آسان ہے مگر کرنے کو شاید مشکل ان کو نظر آتا ہے۔ عمران خان کو جو ہے وہ بلومبرگ سمجھتا ہے کہ پہلا جو بارش کا قطرہ اس ملک کی اس بنجر زمین کو زرخیز کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کو رہا کیا جائے، آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی اسٹیبلٹی آئے گی، آپ کے ملک کے اندر جو سیکیورٹی عدم سیکیورٹی ہے یا آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا جو نوجوان پڑھا لکھا اس ملک سے جا رہا ہے وہ اس ملک سے نہیں جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوش مندوں کے لیے ہے، لیکن جو لوگ اپنا ہوش ہی کھو بیٹھے ہوں انتقام میں، وہ یہ بارش کا پہلا قطرہ کیوں ثابت ہوں گے، یا وہ یہ زمین کو زرخیز کرنے کے لیے، یہ پہلی بوند برسانے کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ اب جن لوگوں نے اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ انا ونڈے ریوڑیاں اپنیاں نو مڑ مڑ کے۔ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کا جو بہت ہی قیمتی اثاثہ ہمیں ہمیشہ بچپن سے آنورڈ ہم سمجھتے آئے ہمارے سامنے تھا، وہ پی آئی اے تھا۔ بیچ ڈالو بھائی، بیچ ڈالو، پی آئی اے سفید ہاتھی بن گیا، بیچ ڈالو۔ مگر اس سفید ہاتھی کو بیچنے کے لیے 6 بڈر آتے ہیں، ان 6 بڈر میں سے بڈنگ کے دوران ایک بندہ پہنچ پاتا ہے، 5 بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ایک پہنچتا ہے وہ 10 ارب کی بولی لگاتا ہے۔ اصل میں ایک ویڈیو ہمارے سامنے آیا ہے جو اس پورے مسئلے کو سلجھا رہا ہے۔ ہم بڑے پریشان تھے کہ پی آئی اے ایک نام ہے دنیا میں، چاہے اس کا خسارہ ہو رہا ہے، پی آئی اے کل دنیا جانتی ہے، پاکستان کی ایک مشہور ایئر لائن کبھی تھی، اور چاہے اب اس کے ساتھ کوئی بھی ٹیگ لگا لے، لیکن پی آئی اے کو خریدنے کے لیے 6 بڈر میں سے ایک پہنچتا ہے، وہ بھی چوتھا حصے سے بھی کم بولی لگاتا ہے اپنی۔ اصل میں جو ویڈیو سامنے آیا وہ میاں نواز شریف کا ہے، شریف خاندان کا ہے، جو کہنے کو شریف ہے مگر بڑی چلاکیاں کرتا ہے اس ملک کے اندر، اس ملک کو لوٹنے کے لیے بڑی چلاکیاں کرتا ہے۔ اب اس شریف خاندان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کے غالباً ایک ٹیبل کے گرد بہت سارے لوگ ہیں، ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اور ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز، انہوں نے آپس میں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ پی آئی اے ہم خرید لیتے ہیں۔ مطلب آپ سوچیں ذرا کہ حکمران خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا جو اثاثہ ہے وہ ہم خرید لیتے ہیں۔ مطلب اس ملک کے اندر سیاست بھی کرو، لٹو بھی تو پھٹو بھی، تو اس ملک کے جو اثاثے بیچنے ہیں ان کے اوپر بھی نظر ٹکا کے رکھو۔ اب ایک بندہ 10 ارب دے رہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کتنی دینی ہے کتنا نہیں دینا انہوں نے۔ اینی ہو، قصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پی آئی اے ہم خرید لیتے ہیں۔ مشورہ ہو رہا ہے ابھی شریف خاندان میں، یہ چلاکی کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے کہ پی آئی اے ہم خرید لیتے ہیں اور اس کو ایئر پنجاب ہم بنا لیں گے، پوری دنیا میں یہ جائے گی ہماری ایئر لائن اور بڑی زبردست طریقے سے چلے گی، پاکستان کا نام روشن کرے گی۔ پاکستان کا نام ویسے جو شریف خاندان نے روشن کرنا تھا سو وہ تو انہوں نے کر دیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے پی آئی اے کا، پہلی بات تو یہ کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔
کہ سیاستدان اس ملک میں سیاست کر رہا ہے تو وہ اپنا کاروبار بھی چمکانے کے چکر میں بیٹھا ہے. اس کی اجازت کسی قانون کے اندر موجود نہیں ہوتی کہ آپ اس ملک کے اوپر رول بھی کریں اور آپ اس ملک کے اثاثوں کے اوپر نظر رکھ کے ان کو خریدنے کی بھی کوشش کریں. اچھا اب خریدنا کیسے ہے؟ یہ مت سمجھیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی اپنی جیب سے 85 ارب روپیہ نکال کے دینا ہے یا مریم بی بی نے اپنے اکاؤنٹ سے 85 ارب نکال کے دینا ہے. اصل میں جو پی آئی اے کی نجکاری ہے وہ آئی ایم ایف کے اصلاحاتی پیکج کے تحت ہے کہ جی آپ نے اپنا یہ سفید ہاتھی بیچنے جو خسارے کے اندر جا رہے ہیں اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے. اب پی آئی اے کو بیچنا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، لیکن اب صوبے کے پاس جو پیسہ آتا ہے، صوبے کے پاس پیسہ آتا ہے وفاق کا، اور پی آئی اے کا تعلق وفاق سے ہے، کسی صوبے سے نہیں ہے. اب صوبے کو جو پیسہ وفاق دے رہا ہے انہی وفاق کے پیسوں سے صوبہ وفاق سے کہہ رہا ہے مجھے پی آئی اے دے دو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ملک کو نچوڑ کے کھا لیا، بنجر کر دیا، نوجوان ہمارا بھاگ گیا، سیاست ہماری درم برم ہو گئی. اب جو ہم سفید ہاتھی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی یہ شریف بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی نظر ٹکا کر بیٹھے ہیں کہ یہاں سے بھی ہم کو مال پانی صاف کر سکتے ہیں. یہ اس ملک کا حال ہے، یہ جنگل کا قانون ہے، اور ہم جیسے جو ہے نا وہ تو ایسے ہی پس جاتے ہیں. اصل میں اس ملک کے اندر طاقتور کے لیے سب کچھ ہے اور جو مظلوم ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. پی آئی اے کو بیچنے کا مقصد کچھ اور تھا، مگر یہ شریف اپنے لیے اندر ایک اور مقصد نکال کر لے آئے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.